ایک سونے کا پرندہ۔ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خاص سیب کے پیڑ کا مالک تھا۔ اس سیب کے پیڑ پر ہر روز سونے کے سیب لگتے تھے۔ مالی ہر دن سیب کی گنتی کر کے بادشاہ کے حوالے کرتا تھا۔ ایک سیب غائب ہے۔ جب مالی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ ایک سیب غائب ہے تو بادشاہ غصے میں آتا ہے۔ چور کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر مامور کیا، لیکن آدھی رات کے قریب بڑا بیٹا گہری نیند سو گیا اور اگلی صبح ایک اور سیب غائب تھا۔ آج میں میرے دوسرے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر مامور کرتا ہوں۔ رات ہوئی اور دوسرا بیٹا بھی آدھی رات کو گہری نیند میں سو گیا۔ اگلی صبح پھر ایک سیب غائب نکلا۔ مالی کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نے کہا کہ آج کی رات میں سیب کے پیڑ کی نگرانی کروں گا۔ اے سیب چرانے والے، سامنے آؤ۔ مالی نے 12 کا گھنٹا بجایا تو اس نے ہوا میں سرسراہٹ کی آواز سنی۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا تھا جو اصلی سونے کا تھا۔ اس نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا۔ مالی کا لڑکا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پرندے پر تیر چلایا، لیکن تیر نے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس کی دم سے ایک سونے کا پر نیچے آ کے گرتا ہے۔ پرندہ اڑ کر دور چلا جاتا ہے۔ دوسری صبح وہ سونے کا پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی۔ سب نے متفقہ طور پہ کہا، یہ سونے کا پر ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک پر میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پورا پرندہ چاہیے۔ کون بہادر ہے جو مجھے سونے کا پرندہ لا کے دے سکتا ہے؟ مالی کا بڑا بیٹا اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ بہت اچھے۔ اور بڑا لڑکا سونے کی پرندے کو ڈھونڈنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ جنگل میں آتا ہے تو اسے ایک لومڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس پر تیر چلانے کے لیے کمان اٹھاتا ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ تم شام تلے ایک گاؤں میں پہنچو گے۔ تم وہاں آمنے سامنے 2 سراہیں دیکھو گے۔ ایک دیکھنے میں بہت شاندار اور خوبصورت ہوگی اور دوسری بہت خستہ حالت میں ہوگی۔ تم خستہ حالت والی سراہ میں رات گزارو گے۔ مگر لڑکے نے سوچا، کس کمبخت کو اس کا پتہ چلے گا؟ تو اس نے لومڑی پر تیر چلا دیا، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور لومڑی جنگل میں بھاگ گیا۔ پھر وہ اپنے راستے پر چل دیا اور پھر وہ گاؤں میں پہنچا جہاں 2 سراہیں تھیں اور ان میں سے ایک میں لوگ گا رہے تھے، لیکن دوسری بہت گندی اور خراب تھی۔ اس نے سوچا، میں بہت ہی بے وقوف کہلاؤں گا اگر میں خستہ حالت والی سراہ میں گاؤں گا۔ تو وہ شاندار صحرا میں چلا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق کھایا پیا اور پرندے اور اپنے ملک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا گیا اور بڑا لڑکا واپس نہیں لوٹا۔ دوسرا لڑکا تیار ہوا اور اس کے ساتھ بھی سب کچھ ویسے ہی ہوا۔ وہ بھی لومڑی سے ملا۔ لومڑی نے اسے بھی مشورہ دیا، لیکن وہ جب دونوں سرائے میں پہنچا تو اس کے بڑے بھائی نے اسے خوبصورت صحرا میں بلا لیا اور وہ اس میں چلا گیا اور پھر اس نے بھی پرندے اور محل کو بھول گیا۔ دوبارہ وقت گزرتا گیا اور چھوٹے لڑکے نے پرندے کو ڈھونڈنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابا، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ مگر اس کا باپ ڈر رہا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے 2 لڑکوں کو کھو چکا ہوں۔ ابا، لیکن آپ مجھے نہیں کھوئیں گے، مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ آخر کار مالی راضی ہو جاتا ہے اور وہ جنگل میں آتا ہے۔ وہ لومڑی سے ملتا ہے اور وہی اچھا مشورہ سنتا ہے۔ اگر تم سونے کے پرندے تک پہنچنا چاہتے ہو تو خستہ حالت سرائے میں رہو۔ شکریہ بزرگ عقل مند لومڑی، میری دم پر بیٹھ جاؤ اور تم تیزی سے سفر کرو گے۔ بہت جلد دونوں گاؤں میں پہنچتے ہیں اور لڑکا خستہ حالت والے صحرا پر جاگ کر رات گزارتا ہے۔ صبح لومڑی پھر ایک اچھے مشورے کے ساتھ آتی ہے، اب تم سیدھے آگے جاؤ۔ جب تک تم محل تک نہیں پہنچتے اس سے پہلے فوجی دستے کے سپاہی سو رہے ہوں گے، تم ان کی پرواہ مت کرو۔ تم محل میں چلے جاؤ اور وہاں ایک کمرے میں تمہیں سونے کا پرندہ لکڑی کے پنجرے میں بیٹھا ہوا ملے گا۔
اسی کے ساتھ ایک خوبصورت بھی ہوگا، لیکن پنجرے کو بدلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تبھی لومڑی اپنی دم کو دوبارہ پھیلاتی ہے اور وہ نوجوان نیچے اترتا ہے اور محل کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے۔ لومڑی کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اتنے اچھے پرندے کو اس خراب پنجرے میں لے جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ جب وہ پنجرہ بدلنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اسی وقت پرندہ باہر آتا ہے تو وہ زور سے چیخنے لگتا ہے۔ سپاہی جاگ جاتے ہیں، اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور دوسری صبح میں اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اے رحم دل بادشاہ، مہربانی میری جان بخش دو۔ ایک شرط پر تمہاری جان بخش سکتی ہے۔ میرے لیے سونے کا گھوڑا لے آؤ جو ہوا سے بھی تیز دوڑتا ہے، اور میں تمہاری جان بخش دوں گا اور تمہیں سونے کا پرندہ بھی دے دوں گا۔ وہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے سونے کو گھوڑے کا لے جا کے اسے دوبارہ لومڑی دکھتی ہے۔ وہ اسے دو چیزوں سے خبردار کرتی ہے۔ پھانسی سے کسی کو تاوان مت دینا، اور دوسرا ندی کے کنارے مت بیٹھنا۔ وہ شہزادی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں اس نے دونوں اپنے بھائیوں کو چھوڑا تھا، اور وہاں اسے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ دو لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جاننے کے لیے وہ قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بھائیوں کو پھانسی دے رہے ہیں۔ وہ ان کو وہاں سے بچا کے لے آتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو بچانے کے بعد وہ تینوں اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں لومڑی سے پہلی بار ملے تھے۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور لومڑی کے مشورے کو بھول جاتا ہے۔ اسے کوئی شک نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی پیچھے سے آ کے اسے ندی میں پھینک دیتے ہیں اور شہزادی گھوڑا پرندہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اے عظیم آقا، ہم سونے کا پرندہ اور مزید چیزیں لے کر واپس آ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے محنت سے حاصل کی ہیں۔ تب وہاں جشن منایا جاتا ہے، مگر گھوڑا چارہ نہیں کھاتا، پرندہ گانا نہیں گاتا اور شہزادی روتی رہتی ہے۔ چھوٹا بیٹا گر کر ندی کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ قسمت سے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ بھیس بدل کر محل آتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار پر پہنچتا ہے، اس کے داخل ہوتے ہی گھوڑا چارہ کھانے لگتا ہے، پرندہ گانا گانے لگتا ہے اور شہزادی رونا بند کر دیتی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اپنے بھائیوں کی کارستانی بتاتا ہے۔ انہیں گرفتار کر کے سزا سنائی جاتی ہے۔ اسے دوبارہ شہزادی دی جاتی ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں وہاں لومڑی ملتی ہے۔ لومڑی فریاد کرتی ہے کہ مجھے مار دو۔ شہزادہ اسے مار دیتا ہے۔ اچانک سے لومڑی انسان میں بدل جاتی ہے اور وہ شہزادی کا بھائی ہوتا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکا تھا۔